السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ معزز سامعین و محترم ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس پروگرام میں جو کچھ بھی کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں گفتگو کا موضوع وہ حدیث مبارک ہے جو کہ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور جو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنے ذکر کردہ عنوان ضرر الذنوب فی القلب یا حل ضرر الذنوب فی القلب کضرر السموم فی الابدان، کیا دلوں میں جو گناہگار دل ہیں ان دلوں کے اندر جو سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، اور اس کے بدلے جو روحانی بیماری دلوں کو ہے اور جس کی وجہ سے دلوں پر زنگ ہے، کیا اس کے اثرات انسان کے ظاہری جسم پہ بھی اور اس کی جو دنیاوی زندگی اس پر پڑتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس عنوان کے تحت علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن حکیم کے کچھ دلائل ذکر کرنے کے بعد مسند احمد میں سے امام احمد کی یہ روایت ذکر کی، جس کے آغاز کے کچھ الفاظ ہم نے ذکر کیے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ لما فتحت قبرص، عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے باپ سے ذکر کرتے ہیں، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ جب قبرص جو ہے وہ فتح کیا گیا، فرق بین اہلہا، تو ان کے اس وقت کے موجود رہنے والے باشندے اس شہر کے یا علاقے کے، وہ وہاں سے بھاگ اٹھے، نکلے۔ فبقا بعضهم الی بعض، انہیں جب اس اچانک اس ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑا، تو جو مل کر رہنے والے لوگ خاندان تھے وہ پاش پاش ہوئے، بھاگ اٹھے، جدا ہو گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور پھر ہر ایک کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ ہمارے عزیز رشتہ دار کہاں ہیں۔ سب سے پہلے یہ آفت ٹوٹتی ہے جب کسی ملک یا علاقے پہ حملہ ہوتا ہے، افراتفری کے نتیجے میں جہاں بچاؤ کے لیے کسی کو کوئی موقع ملتا ہے وہاں وہ اپنا منہ کر کے بھاگ اٹھتا ہے کہ پہلے جان بچائی جائے۔ پھر حالات جب نارمل نہیں ہوتے بہت عرصہ تک تو وہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرائی تو ابو الدرداء جالساً وحدہ یبکی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیغمبر کے صحابی تھے، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا یا ابا درداء ما یبکیک فی یوم اعز اللہ فیہ الاسلام واہلہ، کہ ابو درداء آپ کو کیا ضرورت ہے رونے کی، آپ کیوں اشکبار ہیں، جب کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے اس ملک کے رہنے والوں پر، اور اللہ نے دین کو سربلند کیا اور عزت دی، تو آج ہم سرخرو ہیں اور کامیاب ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا دن ہے۔ ظاہر ہے کہ فاتح قومیں جو ہیں وہ تو جب کسی قوم کو فتح کرتی ہیں، شکست دیتی ہیں،
تو ان کے شہروں میں جا کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتی ہیں، خون بہاتی ہیں، اور پھر عیش و عشرت، اور پھر جو ہے کہ وہ جشن منایا جاتا ہے فتح کا۔ لیکن اسلام کا مزاج ناظرین اس سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اور پھر ان کے آگے تابعین اعظام مجاہدین، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلتے تھے، وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں، نہ اپنی خواہشات کی آبیاری کے لیے۔ تو انہوں نے کہا فقال ویحک یا جبیر، ہائے افسوس ہے جبیر، تو نے یہ مجھ سے سوال پوچھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے یہ بات کہی، حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ما احون الخلق علی اللہ عز وجل اذا اضاعوا امرہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی نظر میں کس قدر وہ قوم ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، اس کو ذلت سے ہمکنار کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم احکام کو چھوڑ دیتی ہے، پامال کر دیتی ہے۔ اذا اضاعوا امرہ، جب اللہ کے احکام کو ضائع کر دیتے ہیں وہ لوگ۔ بینما ہی امۃ قاہرۃ ظاہرۃ لہم الملک، مجھے رونا اس پر ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں سطوت تھی، عظمت تھی، اور ان کے پاس قوت تھی، طاقت تھی، ان کے پاس اسی طرح پوری سلطنت کے مالک تھے، یہ لوگ طاقتور تھے اور صاحب اختیار تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا، ضائع کیا، تو اللہ نے ان کی ہر چیز کو سلب کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے ان سے چھین کر ان سزا دے دی کہ یہ اب اس اہل نہیں ہیں کہ میری اس نعمت کی یہ لوگ قدر کرتے۔ وَتَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ فَصَارُوا إِلَىٰ مَا تَرَىٰ، تو اب انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، اللہ کی زمین پر بغاوت و سرکشی کی، تو اس کے بدلے میں تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو مجھے اب ان کے انجام کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ کہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، کہ کہیں اگر ہم بھی اللہ کے احکام کو، اوامر کو پس پشت ڈال دیں، تو جو اللہ نے ہم پہ نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا اللہ کی یہ سنت بدل جائے گی؟ نہیں۔ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ فاعتبروا یا اولي الابصار، کہ اے اہل بصیرت، سبق حاصل کرنے کا وقت ہے اور عبرت پکڑنے کا ٹائم وقت ہے۔ علی بن جہد وقال علی بن الجعد، وہ کہتے ہیں کہ انبأنا شعبۃ عن عمرو بن مرہ، کہ ہمیں خبر دی شعبہ نے، اور وہ بیان کرتے ہیں عمر بن مرہ سے، قال، عمر بن مرہ کہتے ہیں سمعت ابا البختری، میں نے ابو بختری سے سنا، یقول، وہ یہ کہہ رہا تھا، اخبرانی، مجھے ایسے شخص نے بیان کیا، من سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا۔ شخص کا نام نہیں لیا انہوں نے، ابو بختری نے، لیکن یہ کہا ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی، یعنی صحابی نے، جس نے اللہ کے نبی سے براہ راست سنا، یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، اللہ اکبر، لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتے جب تک کہ وہ اللہ کی زمین پر کثرت سے گناہوں کا ارتکاب نہ کر لیں۔ لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، يعذروا من انفسهم یعنی اعذر من نفسه کا معنی ہے بکثرت گناہ کرنا، اعذر من نفسه حتى يعذروا، فرمایا من انفسهم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو گناہ ہیں، جو انسان کی ذات سے سرزد ہوتے ہیں، یہ نتیجہ ہیں اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی سزا کا، عذاب کا، اور آفات کا، اور جو امراض کا، اور یہ جو آزمائش ہیں ان کا نہ ختم ہونے والی۔ تو جو انسان اس میں بڑھتا چلا جائے گا، اس کے لیے یہ عذاب اور سزائیں یہ بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح وفی مسند الامام احمد من حدیث ام سلمہ، مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے حوالے سے یہ ذکر ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، اذا ظہرت المعاصی فی امتی، اب الصادق والمصدوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبردار کر رہے ہیں ہمیں، اس اعتبار سے ڈرا رہے ہیں کیونکہ وہ نذیر بھی تھے،
بشارتیں بھی دیں آپ نے، لیکن آپ نے اپنی امت کو ڈرایا بھی کہ جب یہ عمل ہوگا میری امت یہ اس قسم کی زندگی گزارے گی، اس طرح اور اس طرح نافرمانی کرے گی تو اس پر اس قسم کے عذاب آئیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں۔ تو فرمایا کہ امہم اللہ بعذاب من عندہ، جب معاصی یعنی گناہ کثرت سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ جب کثرت سے گناہ ہوتا ہے تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ روکنے کی انہیں اس کے اندر تاب اور ہمت نہیں ہوتی، تو پھر بعض اوقات کچھ لوگ ان کے ساتھ مفاہمت کر لیتے ہیں گناہوں میں، اور پھر ان کے ساتھ اسی طرح اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بہرحال وہ خود محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے تئیں یہ اپنے آپ کو یہ وہ تسلی دیتے ہوئے مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ نہیں کر رہے، وہ گناہ کر رہے ہیں تو وہ اپنا خمیازہ بھگت لیں گے، نہیں، ہاں یہ اس حد تک ہماری ذمہ داری نہیں ہے صرف گناہ کو بچنے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی، ہماری ذمہ داری اس سے بہت آگے ہے۔ ناظرین، وہ اس امت کو اللہ نے عطا کیا وہ اعزاز، وہ شرف، وہ ٹائٹل، وہ کیا ہے؟ خیر امتن، آپ عام امت نہیں ہو، خیر امت، جیسا کہ پریزیڈنٹ ہے ایک امتوں کے اندر ایک امت ہوتی ہے سردار امت، رہنما امت، اسی طرح با سرکردہ جو لوگ ہوتے ہیں پرومیننٹ، ان کے اندر کچھ سرکردہ اور مزید ہوتے ہیں جو ان کے سردار ہوتے ہیں، جو گائیڈ راہبر و رہنما ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری اس امت کی قرآن حکیم کے الفاظ میں یہ حیثیت ہے کہ اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے اور وہ امتوں پر، دیگر امتوں پر گواہ ہوگی۔ تو ناظرین، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم گناہوں سے روکو گے لوگوں کو، نیکی کا حکم کرو گے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جی میں گناہ نہیں کر رہا اور ٹھیک ہے بس دوسرے جو چاہیں کریں، اس حد تک معاملہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ سمجھوتا نہیں کریں گے بلکہ ان کو روکیں گے، اور روکنے کے بھی 3 درجات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں گناہ سے روکنے کے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن کو روکا جاتا ہے وہ کم از کم یہ ضرور سمجھیں کہ یہ لوگ ہمارے بھی خیر خواہ ہیں اور اپنے بھی خیر خواہ ہیں۔ تو اس کی مثال اس کشتی کی سی ہے کہ جو لوگ پانی لینے کے لیے اوپر عرشے پہ آتے، جب نہ ملتا تو وہ کہتے چلے ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں، جب نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں تو عرشے پر لوگ موجود، کیا وہ نہیں ڈوبیں گے؟ نچلے والے تو ڈوبیں گی، سوراخ سے پانی آئے گا، کشتی میں بھرنا شروع ہو جائے گا، جب بھرنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت وہ کشتی ڈوبتی چلی جائے گی، تو کیا اوپر والے عرشے پہ لوگ بچ جائیں گے؟ اسی صورت میں بچ سکتے ہیں ناظرین کہ جب اوپر والے لوگ نیچے والے لوگوں کو پانی دیں اور ان کو سوراخ کرنے سے روکیں۔ جب روکیں گے تو خود بھی محفوظ ہو جائیں گے، انہیں بھی محفوظ کر لیں گے۔ یہ ہے ہلاکت اور تباہی اور بربادی اللہ کی پکڑ سے بچنے کی، کہ انسان صرف اپنے خول میں محدود ہو کے نہ رہ جائے کہ میں بس نیک ہوں، مجھے سے دوسروں سے کوئی غرض نہیں، آپ کے ارد گرد حلقے سے باہر آپ کو آنا ہوگا، اور پھر اس سے باہر آپ کا سب سے پہلے وہ آپ کا قبیلہ ہے، آپ کا خاندان ہے، اگر آپ شوہر ہیں تو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ، اور ان کو بچانے کا مطلب یہی ہے کہ انہیں اللہ کی نافرمانی سے روکو، ان کا ہاتھ روکو۔ پھر دوسرے لوگوں کو جو آپ کے مسائے، آپ کے معاشرے کے ارد گرد کے رہنے والے لوگ ہیں، اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے پہلے روکے، پہلا سٹیپ، فإن لم یستطع فبلسانہ، دوسرا اگر نہیں تو زبان سے، اگر نہیں تو فبقلبہ، اپنے دل سے اس کو کم از کم برا جانے، سمجھوتا تو نہ کرے، دل میں ان کے ساتھ نفرت کرے، ان سے دور رہے، بھاگے، اور پھر ان سے میل جول ختم کر دے۔ پھر یہ ہے کہ گناہ دیکھ کر اس کی طبیعت میں جو ہے وہ عجیب قسم کی ایک تکلیف دہ اذیت ناک صورتحال وہ اس کو اظہار کرے اس کے سامنے، گناہ گار کے سامنے، کہ یہ صورتحال ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکے اس برائی کے خاتمے کے لیے، سد باب کے لیے، انسان جب محنت کوشش کرے گا تو خود بھی بچے گا اور دوسروں کو بھی بچائے گا، جیسا کہ جسمانی امراض، اور جب وہ پھیلتی ہیں وباؤں کی شکل میں تو انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ اس سلسلے میں وہ قدم اٹھائے۔ اپنی بھی اس کی اصلاح ہے کہ وہ معاشرے میں وبا عام نہ ہو،
اور اس کی اپنی ذات بھی سر فہرست ہے کہ خود اس کو یہ وبا نہ چمٹے۔ تو ناظرین، یہ جو روحانی گناہ ہیں ان کا بھی یہی، ان کی وباؤں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم ان کو روکیں گے نہیں لوگوں سے تو وہ پھیلتی چلی جائیں گی، ناسور بن جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ کا قہر آئے گا اور سب اس میں شریک ہوں گے، اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ تو رحمۃ للعالمین نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عنده، یا معاصی جب پھیل جائے گی عام معاشرے میں تو پھر اللہ کا عذاب بھی عام سب کو لپیٹ میں لے لے گا، وبا کی شکل میں ہو یا ناگہانی کوئی عذاب ہو۔ فقل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ اما فیہم یومئذ ناس صالحون، کیا اگر اس میں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اس میں کوئی نیک لوگ بھی تو ہوں گے ہی، چلو گناہ گار جو ہیں وہ تو اپنی اعمال کی شامت پہ ان کو پکڑ لیا جائے، ان کو سزا مل جائے، لیکن جو لوگ گناہوں سے محفوظ ہوں گے اور بچے ہوں گے اور چاہتے ہوں گے ہم نہ گناہ کریں، وہ بھی تو ہوں گے ان کے اندر، تو کیا وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ قل، تو میں نے کہا کیف یصنع باولئک، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو وہ دو قسم کے ناظرین ہوں گے، اگر تو وہ لوگ جو اپنی کوشش محنت تگ و دو کرنے کے باوجود جب عام گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے، تو پھر نیک لوگ جو ہیں ان کا بس نہیں چلتا، تو اپنی کوشش پوری ہمت اور طاقت کے باوجود سب کچھ کرنے کے وہ ان کو بدل نہیں سکتے، تو پھر اللہ کے ہاں ان کا عذر ہے۔ پھر اگر وہ لپیٹ میں آتے ہیں تو قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کے حساب سے اٹھایا جائے گا۔ کیف یصنع باولئک قال یصیبہم ما اصاب الناس، ان کو بھی وہی عذاب آئے گا جو کہ ان گناہگار لوگوں کو آئے گا، لپیٹ میں لے لے گا۔ ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنا اللہ کی معافی اور اللہ کی بخشش کے وہ حقدار ہوں گے، طلبگار ہوں گے، تو اللہ حکم الحاکمین ان سے ان نیکیوں کے اعمال کی بنا پر ان سے راضی ہوگا اور انہیں اپنی سزا سے بچا لے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے اذا انزل اللہ بقوم عذابا، کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم پر ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب اتارتے ہیں، اصاب العذاب من کان فیہم، تو پھر سب اسی عذاب کی لپیٹ میں آ جایا کرتے ہیں جو بھی اس وقت اس میں ان میں موجود ہوتا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، لیکن قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کے حساب سے اٹھائے جائیں گے، الا یہ کہ اس قوم میں اللہ کا پیغمبر یا نبی ہو۔ تو اللہ کا پیغمبر اور نبی جب ہوتا ہے تو اس وقت ناظرین اللہ کی یہ سنت طاہرہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو اس عذاب سے بچا لیتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں یا وحی کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ نکل جائیں، اور بقیہ قوم جب وہ عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ و معمور رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے، گناہوں سے محفوظ رکھے، اور ہر قسم کے یہ جسمانی اور روحانی وبائیں اور امراض اور آفات اللہ سب کو محفوظ و معمور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔